بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے لیے بھی قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان مدارس نے محلوں سے لے کر جھونپڑوں تک علم کا چراغ روشن کیا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود ناخواندگی کو ختم کرنے میں حکومت کے اداروں سے بہت آگے رہے ہیں۔ ان مدرسوں نے ملک کو مہذب انسان دیے ہیں، وطن سے محبت اور دین کی خدمت کا جذبہ پھیلایا ہے، اور ملک کی داخلی سلامتی کے تحفظ، صالح سماجی قدروں کے فروغ اور بڑے بڑے علماء کو تیار کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ ملک کے کارگہ عمل سے انہیں الگ کر دیا جائے تو یہ ملک بہت پیچھے چلا جائے گا اور صدیوں پرانی روایات ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ جنگ آزادی کا پہلا بگل بجانے سے لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے تک کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس میں علماء کرام اور مدارس کے لوگ شانہ بشانہ سر وقف کھڑے نہ رہے ہوں اور قائدانہ حصہ نہ لیا ہو۔ ملک کی علمی تاریخ بھی دینی مدارس کی جڑوں میں پیوست ہے۔ باشندگان ملک کو بھی دینی مدارس نے لذت علم سے شاد کام کیا ہے۔ انہیں نظام تعلیم کی شدھ بدھ سکھائی۔ انگریزی نظام تعلیم کے آنے سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا منظم ذریعہ صرف مدارس اسلامیہ تھے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی تعلیم مدرسے میں ہوئی۔ سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے خانقاہ رحمانی میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ سچائیاں ہیں جنہیں قبول کرنا چاہیے۔ مدارس کی اہمیت و افادیت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ انہیں بدنام کرنا اگر کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے تو یہ اسی کے ساتھ یہ حرکت علم دشمنی اور وطن دشمنی بھی ہے۔ مدارس کی افادیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں سرکاری اداروں اور پولیس کے ذریعے تنگ نہ کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے اور ان کی فلاح و بہبود اور صلاح و اصلاح کی فکر چھوڑ دی جائے۔ مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدارس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، اس کا نظام کس طرح چلنا چاہیے اور ان کے لیے کامیابی کی راہ کیا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کا خصوصی خطاب۔